اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل کے آتنکواد کو لگاتار ہم بیان کر رہے ہیں، جس کی سزائیں بھی ہم کو اور ہمارے چینل کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اسرائیل کے آتنکواد کو کھل کر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں۔ 1 سال تک غزہ اور فلسطین میں اسرائیل نے جو آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، کس طریقے سے معصوم دودھ پیتے بچوں کو قتل کیا، مہیلاؤں کو قتل کیا، اور کس طریقے سے ہاسپٹل، اسکول، رہائشی عمارتیں اور محلوں پر بمباری کی، وہ ساری چیزیں ہم نے آپ تک پہنچائی۔ لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے، اسرائیل کے آتنکواد اور ظالمانہ حرکت کو بیان کر رہی ہے کہ اسرائیل نے اب اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی، UNO کی جو ریلیف ایجنسی ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یعنی اب اندر تک کوئی فوڈز، پانی وغیرہ بھی نہیں جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان نے اسرائیل کو خبردار کیا تھا، وارننگ دی تھی کہ وہ ایجنسی پر پابندی عائد کرنے والی قانون سازی کے ساتھ آگے بڑھنے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سے وارننگ دی تھی اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کے ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کہ وہ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی پر بھی پابندی لگا رہا ہے۔ آئرلینڈ حکومت نے بھی اس بات کو لے کر کہا ہے کہ اسرائیل کا نرواکی پر پابندی لگانا یہ ایک تباہ کن فیصلہ ہے، یہ ایک شرمناک فیصلہ ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں پر بھی اگر کہیں جنگ ہوتی ہے، وار ہوتا ہے، تو دنیا کے تمام ممالک وہاں پر انسانی ہمدردی کو سامنے رکھتے ہوئے فوڈز کا وہاں پر انتظام کرتے ہیں، وہاں پر ریلیف کے ذریعے سے دوائیں پہنچاتے ہیں، ہر انتظام کرتے ہیں۔ لیکن غزہ اور فلسطین کے مظلومین کو آپ دیکھیں کہ آتنکوادی اسرائیل وہاں تک اب کھانے اور پینے کی چیزیں بھی پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ آج سے 7 دن پہلے میں نے آپ کو پرائم نیوز میں پورا کھل کر بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایسی تباہی وہاں پر مچائی ہے کہ اب وہاں پر شہیدوں کے لیے دفن کرنے کے لیے نہ لکڑیاں بچی ہیں، تابوت بچے ہیں، نہ کفن بچے ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اسلامی ملکوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ بے شرم اور بے غیرت اسلامی ملک اٹھیں اور فلسطین کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، ورنہ اللہ کی عدالت میں تم سب کی پکڑ ہوگی۔ ناظرین، پھر ایک بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حماس نے اور مجاہدین نے کھل کر یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے دونوں لیڈر اسماعیل ہانیہ شہید رحمت اللہ علیہ اور یحییٰ سنوار رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کی شہادت کے پاس ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، ہم تو اپنے خون کے اخیر قطرے تک اسرائیلی آتنکیوں سے لڑیں گے۔ یعنی مجاہدین کسی بھی طریقے سے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہی ہے، جو ڈائلاگس ہو رہی ہے، اس میں مصر ہے، قطر ہے، امریکہ ہے، تو اب ان ڈائلاگس میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ جو باتیں طے ہو رہی ہے اس میں یہ طے ہوا ہے، غزہ کے لیے ایک نئی تجویز اور نیا مشورہ سامنے آیا ہے کہ 8 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے میں 28 روز کی جنگ بندی ہوگی۔ یعنی اسرائیل کے جو یرغمالی ہے، جن کو مجاہدین نے قید کر کے رکھا ہے، کڈنیپ کر کے رکھا ہے، ویسے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن اب یہ طے ہوا ہے کہ 8 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا تو 28 دن کے لیے غزہ میں جنگ بندی ہوگی۔ ایکچوئل میں یہ بھی اسرائیل کی ناکامی کی وجہ ہے۔ اسرائیل پوری طریقے سے کھل کر تباہ ہو چکا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے
کہ آگے وار بڑھے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس ناپاک وجود کا صفایا ہو جائے گا، اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا۔ اب وہ 28 روز کی جنگ بندی کو یہ شرط رکھ رہا ہے کہ 8 اسرائیلی تم چھوڑو گے تو 28 دن کی جنگ بندی کی جائے گی، لیکن ادھر سے حزب اللہ بھی تیار ہے۔ حزب اللہ ڈرون حملے لگاتار کر رہا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل بھی اس کا جواب دے رہا ہے، لیکن ایران کا اب انتظار ہے۔ اگر ایران بھی میدان میں کود جاتا ہے تو انشاءاللہ اسرائیل کا ناپاک وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی بھی ٹھن چکی ہے۔ تھوڑے سے ڈرون حملے کے بعد میں باقاعدہ اسرائیل نے بھی حملہ کیا، ایران نے بھی حملہ کیا، لیکن اب مشرق وسطی کے تمام ممالک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران حملہ نہ کرے، کیونکہ ایران نے صاف طور سے کہا، ایران کے حکومتی ترجمان کا ابھی بڑا بیان آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ایران اپنے فوجی بجٹ میں تقریباً 200% اضافے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران کے پاس میں ایٹمی ہتھیار بھی ہے، جوہری تنصیبات بھی ہے، اور فاسفورس مادے بھی ہے۔ اب ایران کہتا ہے کہ اگر اسرائیل بدماشی کرتا ہے، کوئی حرکت کرتا ہے، تو پھر ہم اپنے ملک اور اپنے عوام کی دفاع اور ڈیفنس کے لیے ہم ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایران ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا ہے تو پورے مشرق وسطی کا امن خطرے میں آ جائے گا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے کی ایران کو امریکی دھمکی ملی ہے، یعنی اب امریکہ ظاہر بات ہے کہ اسرائیل کے لیے میدان میں کودتا ہے۔ میرا جملہ مشہور ہو گیا انٹرنیشنل لیول پر کہ اسرائیل کچھ نہیں ہے، اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے امریکہ کی۔ امریکہ نے ہی اسے پالا پوسا بڑا کیا، امریکہ ہی اسے ہتھیار سے لے کے فوڈ تک تمام مدد کرتا ہے۔ اب ایران نے جیسے ہی آنکھیں دکھائی اسرائیل کو تو ناجائز باپ کو تکلیف ہونے لگی اور وہ بیچ میں کود گیا ہے، اور وہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی شکل میں ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے، جبکہ ایران نے بھی جواباً کہہ دیا ہے کہ امریکہ بیچ میں نہ آئیں، جو آئیں گا اس سے بھی ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے، ریاض مملکت سعودی عربیہ کی راجدھانی میں ایک اہم بیٹھک ہوئی، ایک اہم کانفرنس ہوئی، جہاں پر سعودی کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید الخریجی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین اور لبنان، یہ دونوں جگہ میں اب انسانی بحران ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے، کیونکہ غزہ اور فلسطین میں 98% پوری طریقے سے تباہی مچ گئی ہے۔ اسکول، دواخانے، ہاسپٹلس، رہائشی بلڈنگیں سب تباہ ہو گئے ہیں، جو حالات میں نے آپ تک بیان کیا ہے۔ اور اب لبنان پر بھی اسرائیل نے حملہ شروع کر دیا، حالانکہ لبنانی حزب اللہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، مگر اب فلسطین اور لبنان دونوں جگہ پر بڑے حالات خراب ہے۔ الخریجی کا بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیل کے آتنکواد کو روکا نہیں جاتا ہے تو ظاہر بات ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر پہلے ہی اس آتنکوادی کو روک دیا جاتا، اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ایک ایک کر کے سب کی باری آئے گی، اور اب سب کی باری آ رہی ہے۔ اس لیے آج بھی پھر میں اسلامی ملکوں سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی اپنے خول سے، اپنے بلوں سے نکلو۔ پیارے نبی نے کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی ایک اہل ایمان کو درد اگر ہوتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو دوسرے ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ آج بھی الخریجی کا بیان ہے کہ فلسطین اور لبنان میں انسانی بحران ہے، وہاں پر اب 98% تباہی مچ چکی ہے، اور اگر ابھی بھی ممالک اسلامیہ اگر نہیں اٹھتے ہیں تو آگے چل کر یہ تباہی آگے بڑھے گی، اور اسرائیل اپنے آتنکوادی قدم کو آگے بڑھائے گا، سب کی باری آئے گی۔ آئیے ناظرین، آخری خبر بڑی اہم اس وقت غزہ کے بعد لبنان کے ایک قصبے کی آ رہی ہے۔ قصبہ عام طور سے ہم لوگ جیسے تحصیل کہتے ہیں، بڑا شہر کہتے ہیں، وہاں سے آ رہی ہے کہ غزہ کے بعد اب لبنان کے جو قصبے ہیں، یعنی جو ان کے بڑے بڑے دیہات ہے یا یہ کہہ لیں کہ شہر ہے، وہ بھی اب کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ جیسے غزہ کھنڈرات بن گیا، اب لبنان کے بھی بڑے بڑے جو گاؤں ہیں وہ کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ بلکہ خبر ابھی اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ 200 سال سے آباد
کئی قصبے ایسے ہیں جہاں پر مکمل تخلیہ ہو گیا، یعنی وہاں کے لوگ اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل گئے، کیونکہ اسرائیلی آتنکوادی رات دن وہاں پر بمباری کر رہے ہیں۔ سیٹلائٹ سے جو امیجز اور جو تصاویر سامنے آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ لبنان کے بھی بڑے بڑے گاؤں جو ہے وہ کھنڈرات بن چکے ہیں اور بڑے پیمانے پر لبنان میں بھی تباہی ہو چکی ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ